یہ ٹھگی نے کہا میاں کتا کتنے کا لیے؟ وہ غصے میں کہنے لگا کتا دکھ رہا ہے، میں نے بکرا خریدا ہے، بکرا ہے یہ۔ کہا ارے میاں کتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے۔ ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں۔ دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ گوانتانامو بے جیل دنیا کی سب سے بدنام، ابو غریب جیل، یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ۔ عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے، بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا، بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے۔ انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے۔ ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے قتل کیا۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتہ ہے، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ، اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتہ چلے گا آپ کو۔ فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی، اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں، کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں، 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، زخمی ہوئے، مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ، انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہیں۔ ایک انسان کی بھی وقات ہے اسلام میں، ایک انسان کی بھی قیمت ہے۔ 3 کروڑ مارے گئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھیں اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں، جو مدنی زندگی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ، اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی۔ کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے، 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب، ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہاں 260، کہاں 250 لوگ، اور کہاں 5 کروڑ، کہاں 3 کروڑ؟ ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں، عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں، قبریں گن نہیں سکو گے آج۔ جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے، باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ۔ سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں، عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے۔ فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے،
کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل قتل ہے چاہے کوئی بھی کرے. یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں. کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے. ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. لاکھوں قتل کیے ہیں ان لوگوں نے دنیا میں, لاکھوں قتل کیے ہیں. میں پوری چیز لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں, لیکن اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں اگر 250 کی تعداد میں قتل مل جائے تو سچ کہا شاعر نے, سچ کہا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بات صرف اتنی ہے کہ آج دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے, دنیا صرف دولت کی پجاری ہے. جس کے پاس آج بہت زیادہ دولت ہے یا جو بہت زیادہ سپر پاور ہے اس کے سارے عیب یہ دنیا چھپا دیتی ہے. اور جو غریب قوم ہے اس کا ایک جرم بھی پوری دنیا کو دکھا دکھا کر کے اس کو سب سے بڑا چور ثابت کرتے ہیں. یہ دگلی پالیسی دنیا میں آج موجود ہے. لہٰذا آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارا دین سچا ہے. تمہارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس روئے زمین پر جو مظاہرہ فرمایا یقیناً وہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا ہے. وہ یقیناً اپنے دیش کی رکشا ہر فوجی کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر میرے ملک کے سرحدوں پر کھڑے ہوئے سپاہی ہیں, ان کو کچھ خصوصی اختیارات ملے ہوئے ہیں, کوئی اگر بارڈر کراس کر کے آ رہا ہے کسی دوسری کنٹری سے, تو یہ فوجی انتظار نہیں کرتا کہ میرا سینئر آرڈر دے گا اب میں اس کو کروں گا. اس کو اتنا پاور ہوتا ہے وہیں جگہ پر اس کو شوٹ کر دیتا ہے. بارڈر پر باضابطہ بارڈر سے 1 کلومیٹر آگے پیچھے یہ لکھا بھی جاتا ہے وارننگ کہ اس سے آگے نہ جائیں ورنہ اسپاٹ پر شوٹ کیا جائے گا. وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھٹک کے آئے تھے کیا کیے تھے. فوجی کو اختیار ہوتا ہے. کیوں فوجی مار دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو یہ فکر ہے میرے دیش کی حفاظت ہونی چاہیے, میرے ملک کی حفاظت ہونی چاہیے. اور وہ صحابہ اگر اپنے مدینے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان ظالموں نے ایسی وہ بنا کر کے پیش کی, امیج بنا کر پیش کی دنیا میں کہ وہ صرف لڑنے والی قوم تھی, لڑتے رہتے تھے. انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ وہ مدینہ بچاتے بچاتے اتنا پھیل گئے کہ جتنے دشمن تھے انہیں بھی مجبوراً مدینہ طیبہ کی حکومت کے انڈر میں آنا پڑا. پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے اور پھر اسلام کی کوئی سرحد نہ رہی. دنیا میں یہ پھیلتا ہی چلا گیا, پھیلتا ہی چلا گیا. آج بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں یہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں, ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں. اور آج ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آخری آیتوں میں سے, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور کوئی قوم اگر امان چاہتی ہے تو تم بھی امان میں آ جاؤ. کوئی پیس چاہتی ہے, امن چاہتی ہے تو آپ بھی امن میں آ جاؤ. حضور کو حکم ہوا ہے فَاجْنَحْ لَهَا, آپ امن کے لیے جھک جائیں, پیس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. یہ اسلام ہے. یہ اسلام کے بہت سارے وہ پیغامات ہیں جس کو لوگ آج کھل کر کے بتا بھی نہیں رہے. جہاد میں جانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہ تلقین کرتے کہ جس میدان میں, جس وادی میں تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو, وہاں کی کسی عورت کو نہ چھونا, بوڑھوں کے ساتھ لڑائی نہ کرنا, بچوں کو نہ مارنا, وہاں کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا, وہاں کے درختوں کو نہ اکھاڑنا. یہ سب پیغامات صحابہ کو دیے جاتے تھے, مجاہدین کو دیے جاتے تھے. یہ ہے اصل جہاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے. اور ان ظالم کتوں کو دیکھو, آج عراق میں جاؤ, ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ وہاں پر سبزہ بھی نہیں اگ سکتا. ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ گھاس بھی نہیں نکلتی اب اس زمین پر. اور دنیا کو امن کا پیغام اور پیس کا پیغام دینے والے مجھے یہ بتا سکتے ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما کو کس نے تباہ کیا؟ کون ہے جو ایٹمی ہتھیار کا سب سے پہلے دنیا میں استعمال کیا؟ نیوکلیائی پاور کو سب سے پہلے دنیا میں زمین پر استعمال کرنے والی طاقتیں کون ہیں؟ عرب نے استعمال کیا, مکہ والوں نے استعمال کیا, مدینے والوں نے استعمال کیا. یہ میڈیا والوں کے منہ میں یقیناً مینڈک ہے, یہ نہیں بولیں گے. ناگاساکی اور ہیروشیما کو تباہ کرنے والی طاقت وہ آج ان کی سپر پاور دادا ہے, اور اسے کوئی نہیں کہتا کہ امریکہ نے کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے تھے اس وقت. ویتنام کی جنگ, یہ سب تاریخ ہے میرے عزیزو. بات صرف اتنی ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے, اخبار ان کے پاس ہے,
پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری چیزیں، اور یہ جھوٹ کو سچ لکھتے رہیں اور سچ کو جھوٹ لکھتے رہیں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آنکھ بند کر کے جو کچھ دکھایا جائے اس کو منعن تسلیم نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، ورنہ کہیں تم جہالت میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے. تمہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے میڈیا والوں کا کہ کسی چیز کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، سچ لگنے لگ جائے. جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا گیا ایک آدمی بکرا خریدا، 4 ٹھگی جو ہے پلان کے اعتبار سے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بکرا حاصل کرنا ہے. سب جو ہے فاصلے پر کھڑے ہو گئے. پہلا ملا، بکرا جو خرید کے لے جا رہا تھا بیچارہ بھولا آدمی تھا، اس کو دیکھتے ہی یہ ٹھگی نے کہا میاں کتا کتنے کا لیے؟ وہ غصے میں کہنے لگا کتا دکھ رہا ہے، میں نے بکرا خریدا ہے، بکرا ہے یہ. کہا ارے میاں کتا ہے. تو بحث ہوئی تھوڑی سی، بہت تکرار ہوئی. بہرحال وہ ٹھگی تو چلا گیا. اب یہ جو ہے لے کر کے نکلا، کندھے پر لے کر کے بکرے کو چلنے لگا. آگے پلان کے مطابق دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ پھر اس سے تھوڑی بہت بحث کیا، لڑا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہو، میں بکرا لے کر کے آیا ہوں. وہ ٹھگی ہنسنے لگا، تم کو لگ رہا ہوگا لیکن ہے وہ کتا. یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا. 2 جب ہو گئے تو دل میں شک آنے لگ گیا، میں نے کتا تو نہیں خریدا. اس کو پکڑ کے تو دیکھا، جگہ جگہ سے سب بکرا ہی دکھا. خیر دل کو اپنے منا لیا، چلا. تیسرا ٹھگی کھڑا تھا، اس نے کہا میاں بہت خوبصورت کتا لے جا رہے ہو، گھر کے لیے لیے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے؟ بالکل نارمل انداز میں. اب اس کو تھوڑا اور زیادہ شک ہو گیا. پہلا بولا تھا، دوسرا بولا تھا، اب تیسرا بھی بول رہا ہے. میری آنکھوں کا قصور تو نہیں ہے کہ کتا ہی ہے یہ. کندھے سے اتار دیا، بحث نہیں کیا. گھر قریب تھا، گھر کے پاس ہی وہ چوتھا ٹھگی بھی کھڑا تھا، وہ آخری تھا. اس نے کہا کہ میاں کتنے کا کتا لایا آپ نے؟ یہ کتا تو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا، اس طرح کا کتا ملتا نہیں ہے. وہ بیچارہ چھوڑ کے بھاگ گیا. کہا لے لو بھائی یہ کتا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بکرا لانے گیا تھا کتا آ گیا. تھا بکرا ہی لیکن بیچارہ وہ کتا وہ چھوڑ کر کے چلا گیا. وہ چاروں ٹھگیوں نے اپنے اپنے پلان کے مطابق اس کا بکرا حاصل کر ہی لیا. وہ خالی ہاتھ گیا. میں آپ کو کہتا ہوں دنیا 1000 بھونکے، کبھی تم اپنا بکرا چھوڑنا مت. تمہارے پاس جو بکرا ہے وہ چھوڑنا مت. دنیا کو بھونکتی ہے، بھونکنے دو. جہاد ہاں ہے میرے پاس جہاد. نماز ہاں ہے نماز سب سے بہترین عبادت. داڑھی ہاں سب سے بہترین چیز ہے مرد کے لیے. ان کے بھونکنے سے تم اٹھا کر کے کیوں نالیوں میں پھینکتے ہو؟ ان سے کہو نہیں. کچھ لوگ یہ تمہیں بار بار ٹونٹ ماریں گے کہ یہ کیا ہے داڑھیوں کا، پرانا زمانے کا طریقہ ہے. کہو تم اپنی چوٹیاں سنبھالو، ہم اپنی داڑھیوں میں خوش ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. اس طرح سے کچھ چیزوں کو ٹارگٹ کر کے تم سے دور کیا جاتا ہے. اور یہ دنیا کی جو خبریں دینے کے لیے بٹھائے گئے ہیں یہ سب وہی ٹھگی ہیں جو بکرے لینے بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیا میں جتنے چینل میں بیٹھے سب ٹھگی ہیں، تمہارے بکرے لے لیں گے. اسی لیے ان کے کتا کہنے سے تمہارا بکرا کبھی کتا نہیں بنے گا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے. اللہ کریم ہم سب کو علم نافع اور عقل کامل عطا فرمائے.